السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان مہلک ترین گناہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد و ہدایت کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے ایمان والو، یاد رکھو کہ مہلک ترین گناہ، سب سے بڑا ظلم اور عظیم ترین جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کا مرتکب جو بھی ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو شرک کی حالت میں مرا وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اسی لیے جو شخص بھی کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، خیر اور پاکیزگی کا متلاشی ہے، تو وہ شرک اور شرک کے ذرائع سے بھی بچ کر رہے، شرکیہ امور کے اظہار اور ان کے وسائل سے بھی دور رہے، تاکہ دنیا اور آخرت میں پرامن اور مطمئن زندگی گزارے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے جس نے رضائے الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ رواہ مسلم۔ خبردار، شرک کی بنیادی اور اہم ترین صورتوں میں شامل ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کی، چاہے وہ نبی یا فرشتہ یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم کریں، یا آپ ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک مت بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اصول کی تصدیق اپنے اس فرمان سے کی، تم میری شان ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو جیسے عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی شان بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ متفق علیہ۔ بنیادی ترین شرک کی مثالوں میں یہ شامل ہے کہ آپ غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے اس کی اللہ تعالیٰ جیسی تعظیم دل میں رکھیں تو یہ شرک اکبر ہے، اس سے عمل رائگاں ہو جائے گا، اور اگر دل میں اس کی اتنی تعظیم نہ ہو تو پھر یہ شرک اصغر ہے، لیکن پھر بھی کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بات ثابت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ رواہ ابو داود۔ جبکہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ
تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے قسم اٹھانی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا پھر وہ خاموش رہے۔ اے مسلم اقوام، نیکیاں رائگاں کرنے والے اور ابدی جہنم کا موجب بننے والے شرک اکبر کی یہ بھی صورت ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی امور کائنات میں رد و بدل کی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی بھی وسیلے اور ذریعے کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ وہ بذات خود اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ کوئی منکے پہنے یا انہیں اپنے گھروں میں رکھے، اور یہ عقیدہ اپنائے کہ من کا بذات خود نفع بخش یا نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی رفع اور دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کا فضل کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کچھ جاہلوں کی جانب سے قبروں پر کیے جانے والے اعمال بھی شرک اکبر کی شکلیں ہیں۔ وہ مردوں سے مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائی اور پریشانیاں رفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی طلب کرتے ہیں، مشکل حالات دور کروانے کے لیے انہی سے امیدیں لگاتے ہیں۔ یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت سے متصادم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ یہ بہت ہی عظیم گمراہی اور وعد شرک ہے کہ کوئی کسی بھی مردے کی قبر پر مجاور بنے جو کہ اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو سجدہ کرے یا اس کی قبر کا طواف کرے یا اس کے لیے ذبح کرے یا اس سے دعا مانگے اور اسی سے امیدیں لگائے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑا بہتان اور سنگین قسم کا شرک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی بھی ہے، آپ نے فرمایا، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، یہ بڑے ہی خسارے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو غیر اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور مخلوقات کو پکارے اور کہیں یا فلاں میری مدد کر، اور قادر مطلق عظیم پروردگار اور نہایت رحم کرنے والی ذات کو بھول جائیں۔ یہ خالص ترین شرک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہی ہیں، اس لیے اے مسلمان، تم اپنے رب کے لیے مخلص بندے بنو، اپنی دعا اور امیدوں میں اسی کو پکارو، خوف اور محبت اسی سے ہو، گڑ گڑانا اور آہو زاری اسی کے سامنے ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے نبی آپ کہہ دیں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دعوت توحید کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا مکمل تحفظ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں بنانے والوں پر لعنت فرمائی، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ رواہ مسلم۔ اور اصحاب سنن کی روایات کے مطابق
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں، ان پر سجدہ گاہیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی۔ ابو داود اور امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اے مسلم اقوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم حق خالص توحید کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ آپ نے اس حق کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی بات، عمل اور کسی بھی حرکت پر کڑی توجہ دی تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق محفوظ ہو۔ جیسے کہ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت مت بنانا جس کی پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچنے والے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری قبر پر مخصوص اوقات میں آنے جانے کی عادت مت بنا لینا، اور جہاں پر بھی ہو تم درود بھیجتے رہنا۔ اس لیے مسلمان ان تمام عظیم مصیبتوں اور مہلک ترین اعمال سے بچ کر رہنا، یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ شیطان تمہاری گھات میں ہے اور لوگوں کے لیے شرک اور شرکیہ وسائل کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، انہیں صاف عقیدہ توحید سے روکتا ہے۔ کچھ محقق اہل علم کا کہنا ہے کہ شیطان حد المقدور بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تاروں اور بتوں کے پجاریوں سے بھی بسا اوقات مخاطب ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، لہذا غیر موجود افراد اور مردوں کو پکارنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات شیطان مزعومہ حاجت رواؤں کی شکل اپنا کر مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس پر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہی حاجت روا ہے یا اسی کی شکل کا فرشتہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے جو اسے شرک کرنے کی وجہ سے گمراہی پر مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیاطین بتوں میں رونما ہو کر مشرکوں سے ہم کلام ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی شیطان غیر اللہ کو پکارنے والے کے سامنے کسی صورت میں آ کر اس کی کچھ ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حقیقی معنوں میں اپنے پروردگار کی تعظیم کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بنائیں۔ متفق علیہ۔ عبادات ان تمام کاموں کا نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے، چاہے ان کا تعلق ظاہری اقوال و افعال سے ہو جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور دیگر تمام کے تمام عملی احکامات، یا ان کا تعلق نفسانی امور سے ہو جیسے کہ خوف، محبت، خشیت اور امید وغیرہ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے بجا لائے تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ان امور سے بچیں کیونکہ ان کا نقصان اور ضرر بہت ہی بڑا اور سنگین ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اس نے بہت ہی عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ اے اللہ کے بندو، اپنی تمام عبادات اپنے رب کے لیے خاص کر لو، ان عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہو کہ وہ ہمیں شرک کی تمام صورتوں سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔